پاکستان تحریک انصاف کے معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ کچھ خبریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیک چینل کانٹیکٹ ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے، وہ رابطے ٹوٹے نہیں ہیں جن کا نومبر 24-25 کو آغاز ہوا تھا، وہ کسی نہ کسی صورت میں ان کا رابطہ کانٹیکٹ ان کا وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ لاسٹ میٹنگ یہ بتایا جاتا ہے کہ جس دن عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا ہوئی، جس میں ریاض ملک کے نام کے اوپر نیب والے جو ہے ایک باقاعدہ آفیشیلی پریس سٹیٹمنٹ جاری کر چکے ہیں کہ وہاں پر ایک غیر قانونی طریقے سے وہ اسکیم ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ جانے کا امکان ہے، اور اس کے اوپر کام بھی وہ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی خبر چل رہی ہے کہ شاید اس کو پاکستان حوالگی کے لیے بھی کچھ کام کیا جائے گا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور سے اس کے بعد بھی روابط ہوئے ہیں۔ ان کی نوعیت کیا ہے یہ ہمارے پاس اس کی پوری تفصیل نہیں ہے، لیکن پارٹی کے ساتھ معاملات ہونا خیر برائی کی بات نہیں ہے، لیکن راستہ نکالنے کے لیے جو بیسٹ اویلیبل فورم ہمیں نظر آ رہا تھا وہ اسپیکر والا انیشیٹو تھا، جہاں دونوں طرف سیاسی پارٹیاں بیٹھتیں اور ایک طریقہ کار چاہے اس کو بیکنگ ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے بغیر شاید معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ نہ پاتے تو وہ معاملہ آگے چل پڑتا، ایک طریقہ کار طے کر لیتے، ایس او پیز وضع ہو جاتے، جو بھی طریقہ کار اپنایا جاتا اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کی ایک اونرشپ حاصل ہوتی اور آئندہ کے لیے دروازے کھل جاتے۔ عمران نے اس پروسیس کو پہلے توڑ دیا، پروسیس کو توڑا اس لیے کہ حکومت نے کمیشن نہیں بنایا، اس لیے ہم مذاکرات میں نہیں جائیں گے۔ بعد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ یہ کمیشن کا ابھی بھی اعلان کر دیں تو ہم دوبارہ رابطہ کر لیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو کیا بیک چینل کانٹیکٹ کافی ہوگا ان کے لیے آئندہ کے لیے راستے کھولنے کے لیے؟ 8 فروری کے لیے لاہور میں پروٹیسٹ کے لیے بھی بات ذکر چل نکلا ہے کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کرے گی، اجتماع کرے گی، اور ہو سکتا ہے وہ سڑکوں کے اوپر بھی احتجاجی سیاست جو ہے 8 فروری کو جس دن انتخابات کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے اس دن سڑکوں کے اوپر بھی ایک سچویشن دوبارہ ہمارے سامنے نظر آئے۔ یہ تینوں ایشوز ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب، سینئر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور وی ہوپ کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم بھی ہمیں شارٹلی جوائن کر لیں گے۔ واڈا صاحب آپ بتائیے گا، یہ جو بیک چینل رابطے ہیں عام طور پر پاکستانی سیاست میں اس کی روایت موجود ہے، تمام جماعتیں بشمول نون لیگ، پیپلز پارٹی بیک چینل کو بڑا افیکٹولی یوٹیلائز کرتی تھیں اپنے ایڈوانٹیج میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بیک چینل کہاں ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیں ندیم صاحب، جہاں تک جس بھی چینل کو ہم نام لیں، پی ٹی آئی سیلف پی ٹی آئی کی جب بات کرتے ہیں تو کمپرومائزڈ ہے۔ میں آج سے نہیں کہہ رہا، کئی مہینوں سے سالوں سے کہہ رہا ہوں، اور اب تو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ جو انہوں نے چینجز کیا میرے خیال سے بہت اچھا خوش آئین کام کیا، انہوں نے اپنی بہتری کے لیے کیا ہے۔ تو علی امین کو انہوں نے ڈمپ کیا ہے، علی امین کو ابھی تو علی امین کو میں علی امین کے لیے آپ کو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا، آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا، باقیوں کو آپ کہہ رہے تھے، میں آپ سے تکرار کرتا تھا کہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ تو، لیکن بہرحال عمران خان نے اس کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا۔ یہ تو ابتدا ہے ٹھیک ہے جی، میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں دے رہا ہوں، اور میرے خیال سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ریلائز ہو گیا ہے کہ یہ کمپرومائز ہیں اور یہ سب مل کے چاہتے ہیں پی ٹی آئی سمیت کہ میں جیل میں رہوں ٹھیک ہے، تو انہوں نے چیزیں کچھ رد و بدل چینج۔ بیک چینل کی کیا نوعیت ہے ابھی؟ سر میرے حساب سے، میری معلومات کے حساب سے، میری انالیسس کے حساب سے، اگر بیک چینل کے اندر اتنی سی بھی صداقت ہو تو پی ٹی آئی کا morale آپ آسمان پہ دیکھیں، کیونکہ پروپیگیٹ کرنے میں تو آپ ان کو ہرا ہی نہیں سکتے، یہ تو گیون فیکٹ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر کیا پی ٹی آئی میں خان صاحب کو مل رہا ہے ریلیف ان لوگوں کو ملا ہوا ہے جو انہوں نے 15 دن بھی جیل نہیں کاٹی اور کھلے عام سیاست کر رہے ہیں، صدارتیں کر رہے ہیں، سینیٹرشپ، ایم این ایز، منسٹر، چیف منسٹر انجوائے کر رہے ہیں، مال بھی بنا رہے ہیں، ساری گورنمنٹ کے ساتھ تگ و دوڑ کے اندر چیزیں بھی لے رہے ہیں، بینیفٹس بھی لے رہے ہیں، ٹرپس بھی بنا رہے ہیں۔ سو اس پہ تو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ یہ مجھے کہیں کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں پی ٹی آئی پاکستان، کیونکہ جیسے ایم کیو ایم پاکستان ہے ویسے پی ٹی آئی پاکستان ہے، کمپرومائز پی ٹی آئی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی شکلیں ولید اقبال صاحب بیٹھے ہیں، میں تھا، یہ پرانے لوگ تھے، تو یہ تو کہاں ہیں، یہ تو کہیں ہیں ہی نہیں۔ جو نئے چہرے آ گئے ہیں، نئے چہروں میں بھی بہت اچھے چہرے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے فیسز نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر جو مخلص ہے، جیسے ابھی آپ نے جنید صاحب کو بنایا ہے کے پی کے کی صدارت دی، پرانا آدمی ہے، کھرا آدمی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہے، وہ عمران خان صاحب کی ہدایت لے گا، ان کو بتائے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا ہماری طرح سڑے گا، منہ پہ استعفیٰ اور نکل جائے گا، کر بھی چکا ہے پہلے، پرانا آدمی ہے، بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اور اب شیخ خان صاحب کو ریلائز ہو رہا ہے کہ پرانے لوگ ٹھیک ہے، کاش وہ اس وقت ہماری بھی بات سن لیتے، میری بھی اس وقت سن لیتے تو اس جگہ تک نہ پہنچتے، اور میں تو بے دردی سے نکالا گیا، اس وقت تو پارٹی میں کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا، نہ عمران خان صاحب آسمان پہ تھے، پارٹی چاند پہ تھی، لیکن کسی کو تھوڑی پتا تھا یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ جو کھڑا آدمی ہوتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے وقت کے اوپر، اس کی 2-3 سال 4-5 سال بعد بھی اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر آپ کو یاد ہے میں کھڑا ہوا تھا،
اس کو آپ نے دیکھ لیا, ابھی بھی ایک غلط کام ہو رہا ہے, اس پہ کھڑا ہوں, دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. ولید اقبال صاحب, یہ جو بیک چینل رابطے ہیں ہماری سیاست میں یہ ہمیشہ رہے ہیں. ایون اس زمانے میں جب سیم پیج عمران خان اور جنرل باجوہ کا چل رہا تھا اور جنرل فیض کا, اس میں لگتا نہیں تھا کہ پی ایم ایل این کے لیے کوئی جگہ بچی ہے, لیکن پی ایم ایل این کی جانب سے بھی رابطہ سازی اس زمانے میں جاری تھی. شہباز شریف صاحب چوری چھپے ملتے ہوں یا جیسے بھی ملتے ہوں, لیکن کانٹیکٹ تھا. اسی کانٹیکٹ سے نواز شریف کو پاکستان سے جانے کی موقع ملا, اسی کانٹیکٹ سے بعد میں پی ڈی ایم بنی, نو کانفیڈنس بھی سکسیزفل ہوا. تو ابھی بھی بیک چینل چل رہا ہے. بیک چینل سے کوئی راستہ ملتا ہے, عمران کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. آپ روشنی ڈالیے کہ یہ بیک چینل کس لیول کا ہے اور کیا اس سے راستے کھلتے نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے. جس طرح آپ نے کو بیک چینل کی بات کی اور خود ہی آپ نے فرمایا, اور آپ کا تو تعلق ہی اسی فیلڈ سے ہے کہ خبریں آپ جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آپ خود اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی مکمل تفصیل نہیں ہے, میں بھی اس کی تائید کروں گا. میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کروں گا کہ ہمارا ڈائیلاگ جو ہے کرنے کے لیے ہمارا بالکل کھلے دل سے ہم اور نیک نیتی سے ہم جو ہے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, اور کسی بھی سطح پر اور کسی بھی سٹیک ہولڈر, اور ظاہر ہے جتنا زیادہ معنی خیز ڈائیلاگ ہوگا اتنا زیادہ ہم جو ہے اس میں دلچسپی بھی لیں گے, کیونکہ ہم نے جو یہ بظاہر جو ڈائیلاگ یہ ہوا جو کمیٹیز کے درمیان تھا, دونوں جو اطراف ہیں, اپوزیشن یا پی ٹی آئی اور دوسری طرف گورنمنٹ, سو کالڈ گورنمنٹ, جس میں پارلیمان کے ممبرز اور دیگر تھے, وہ بھی ہم نے نیک نیتی ہی اور کھلے دل سے کی. اور کل بھی خان صاحب نے جو ہے کورٹ میں پیشی کے دوران صحافیوں کو یہی بتایا کہ ہم کھلے دل سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں کسی بھی سٹیج اور کسی بھی حوالے سے اس کو کنفرم یا ڈینائی, بلکہ ڈینائی نہیں کروں گا, کیونکہ ہم اس کے لیے اوپن ہیں. دوسری بات, آپ نے جس طرح بیک چینل کی بات کی اور ہمارے دور حکومت میں جس طرح ہو رہا تھا, وہ اس کے سرکمسٹانسز بہت مختلف تھے, اور وہاں پہ ایک شخصیت اپنی عہدے کو پریزرو کرنا چاہ رہی تھی اور دوسرے جو تھے اپنے آپ کو نکال کے اپوزیشن میں سے گورنمنٹ میں لانا چاہ رہے تھے. اور جس طرح کا جو ہے اتحاد بنایا گیا تھا وہ بھی جو ہے وہ جان بوجھ کر دانستہ طور پہ بنایا گیا تھا. اور اس میں دو پارٹیز کے تو نام ہی لے لیتا ہوں کہ جی جس وقت آپ ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کا جو ہے اس کو ادھر سے ادھر کر دیں تو کولیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور میجورٹی ایک طرف سے دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو یہ حالات اس کے بالکل مختلف تھے. اس وقت جو صورتحال ہے اور ہمارا اس پہ جو اپروچ ہے وہ تو اس لیے ہے کیونکہ ہم کنسرنڈ ہے پاکستان کے استحکام, سیاسی بھی استحکام کے بارے میں, معاشی استحکام کے بارے میں, پاکستان کے تحفظ کے بارے میں, کیونکہ دہشت گردی میں اس قدر اپٹک یا اضافہ ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. تو یہ سب ہم بھی پاکستانی ہیں, مطلب یہ بھی آپ اپنا اس کا اعتراف کریں, نمبر 1. اور نمبر 2, سب سے مقبول جماعت ہیں اور سب سے مقبول لیڈر کی نمائندگی کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ آپ کے اتنے سارے سوالوں پہ سوال گندم میں فیصل صاحب نے ابھی چینی کے جواب دیے ہیں, مطلب ٹینجنٹ پہ مختلف باتیں کی ہیں. اصل بات یہی ہے کہ دو ریالٹیز اگر ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ اور انگیج کریں تو بلکہ بڑی ویلکم چیز ہے وہ. اور میرے خیال ایک موقع جو ہوا تھا جس کا منظر عام پہ بات آئی بھی تھی, تو خان صاحب سمیت جو ہے سب لوگوں نے کہا تھا اچھی بات ہے یہ کہ سو اگر ہو بھی رہا ہے تو کوئی ایسی اس میں عیب نہیں ہے. ویسے خان صاحب نے کل ایک اور بات بھی کی تھی کہ اگر کوئی ڈائیلاگ ہوگا اور کوئی بات ہوگی, کر رہے ہیں جو بھی رابطہ ہے اس کی کنفرم یا ڈینائی کرے بغیر آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں, ایک مکمل کرنے کے لیے میں عرض کر دوں, خان صاحب نے جو کل بات کی ہے وہی نامہ نگاروں کے ساتھ جو جن کو ان تک رسائی ہے عدالت میں, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی, انہوں نے خاص طور پہ اس ڈائیلاگ کا پوچھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوگا اور اگر اس کے کوئی مزید اس میں کوئی گفت و شنید یا ملاقات ہوتی ہے تو ہم اس کو پوشیدہ نہیں رکھیں گے, ہم اس کو اعلانیہ بتائیں گے, ہم اس کو انڈر ریپس نہیں کریں گے. سو اس حد تک میں نے کہا نا ڈینائی یا کنفرم کرنے کے حوالے سے تو میں یہ بیانات خان صاحب کے آپ تک پہنچا یا دہرا سکتا ہوں, لیکن بالکل اس کو ویلکم کرنا چاہیے. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ویلکم چیز ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعلانیہ اس کو کریں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, سوال ہمارا آپ کے آنے سے پہلے یہ تھا کہ مذاکراتی عمل میں جہاں سیاستدان راستہ نکالتے تو بڑا ہی ویلکم سٹیپ ہوتا کہ میز پہ بیٹھتے, آپ بھی آگے بڑھتے اور پی ٹی آئی بھی آگے بڑھتی اور ایک راستہ نکال لیتے, کریڈٹ آپ کو ملتا. یہ پروسیس سیاستدان ناکام نظر نہ آتے ہمیں, لیکن بیک چینل بھی موجود ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے چلے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ آگے نہیں چلے گا. یہ بڑی بدقسمتی ہے
میری بڑی شدید خواہش ہے، بالکل جیسے سینیٹر ولید اقبال صاحب کی اور آپ کی ہے اور فیصل واوڈر صاحب اس کا اندیہ کئی دفعہ دے چکے ہیں، کہ یہ معاملہ پارلیمان میں طے ہو جاتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے کا پارلیمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے، اور اسی وجہ سے یہ فیل ہوئے ہیں مذاکرات. یعنی پہلے 6 مہینے جو سٹیٹڈ پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ خان کو چھوڑو تو اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، یہ سٹیٹڈ پالیسی تھی. اس کے بعد ایک دن پتہ چلا نہیں، خان کو چھوڑو اور تمام دیگر سیاسی جو قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑو اور اس کے بعد پھر بات چیت ہوگی. اچھا لگا کہ صرف خان کو چھوڑو، معیوب سا لگتا تھا. پھر پتہ چلا کہ فیصلے کی تو سزا کا تو فیصلہ آ گیا ہے. نہیں، بلکہ سزا کے فیصلے سے پہلے یہ کہا کہ بھائی خان کو چھوڑ رہے تھے، خان نہیں مانا. یعنی کچھ ایسی وہ جس کو آپ بیک ڈور یا فرنٹ ڈور کہہ رہے ہیں کہ خان کو چھوڑ رہے تھے، خان کو بنی گالا کی باقاعدہ دی گئی دعوت اور انہیں ریجیکٹ کر دی. پہلے 6 مہینے کہہ رہے خان کو چھوڑو تو مذاکرات ہوں گے، پھر کہا خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کو چھوڑو تو مذاکرات، پھر کہا خان کو چھوڑ رہے تھے، خان نے کہا میں نہیں چھوڑتا، پھر سزا ہو گئی. جب سزا ہو گئی تو مذاکرات ختم ہو گئے. یعنی اس کے بعد کوئی ذکر نہیں. اور جو باقاعدہ ہم بھی مانگتے رہے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کن معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہیں معاملات، وہ کہاں پہ لکھا کہ ہم آنے والے وقت میں ہونے والے جو ہمارے الیکشنز ہیں ان کی اصلاح پہ کام کریں گے، کیونکہ ہر الیکشن کے بعد ہر پارٹی شور ڈالتی ہے، ہم بھی ڈالتے ہیں، یہ بھی ڈالتے ہیں. یا ہم آئین پہ بات کریں گے، یا ہم قانون پہ بات کریں گے، یا ہم کسی بھی چیز پہ بات کریں گے. یعنی کوئی فرمائش نہیں آئی، سزا ہوئی، کھیل ختم. انہوں نے کہا ہم نہیں آتے، آپ بیٹھے رہیے. ابھی تو ہوگا کیا؟ مطالبہ میں 8 فروری تو انہوں نے سائٹ پہ کر دیا تھا. فی الحال ابھی تو وہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر آ گئے تھے. میں نے تو آپ کو بڑی صاف صاف بات بتائی ہے کہ جو ہوا ہے وہاں پہ. اب سچویشن یہ ہے کہ دوبارہ سے کوئی دروازہ کھل جائے اگر، تو ہم سے تو پہلے ہی بات نہیں کرنا چاہتے تھے صاحب. پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ان سے بات کیا کریں. اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھلا ہے ان کے لیے؟ جی مجھے تو نہیں لگتا اسٹیبلشمنٹ کا ہی دروازہ کھولنے کے لیے. یعنی ہوتا یہ کہ خان صاحب جب کہتے ہیں نا کہ میں قبر تک پیچھا کروں گا، تو ان کے گمان میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں ڈراؤں گا تو ڈر جائیں گے. یعنی گمان میں جب یہ بات ہو اور آپ ڈراتے چلے جائیں، کبھی کیمپین چلائیں، کبھی خاندان کے جو بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کے متعلق کیمپین چلوائیں. اور کچھ کیمپینز کا ذکر تو پاکستان کے خلاف کا ذکر واوڈا صاحب بھی کر چکے ہیں میرے ساتھ یہاں پروگرام میں بیٹھ کے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک کیمپین چلنے والی ذرا خیال کریں، وہ مت چلائیے گا. تو یہ جب ساری کیمپینز آپ ڈرانے کے لیے چلاتے ہیں اور آگے سے کوئی نہیں ڈرتا اور کہتا بھاگ جا بھائی، نہیں ڈرتا میں، تو پھر سارے مذاکرات جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور جب بار بار خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب آئیے، تشریف لائیے، جو آپ نے غلط کر دیا، چاہے وہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کرنے کے حوالے سے تھا یا پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کروانے سے تھا. آپ پہلے بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ڈیوڈ فینٹن صاحب ایک بڑے خان صاحب کے محبوب آدمی ہیں، جن کو انہوں نے ملینز آف ڈالر دے کے اپنا لابسٹ مقرر کیا ہوا ہے امریکہ میں. 30 ایئرز سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. FANTON کوئی بندہ جا کے ڈیوڈ فینٹن کے نام سے چلا دے، ابھی ڈال دے اور 2 چیزیں ٹیسٹ کرے کہ کیا وہ PTI کا پیڈ لابسٹ ہے امریکہ میں یا نہیں، رہا ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ 30 سال میں اس نے کیا، اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف نہ صرف کیمپین کی ہے، کانسرٹس کی ہیں بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے. اب ایک ایسے شخص کو آپ جا کے وہاں پہ مقرر کرتے ہیں لابسٹ PTI کا، ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کا، ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے، تو اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ تو جب آپ کے تمام ڈراوے کام نہیں آئے، نہ آپ نے کہا کہ میں دوبارہ سے آگ لگا دوں گا، میں قبضہ کر لوں گا، ہم قیدی چھڑوا کے لے جائیں گے، جیل توڑ دیں گے، ہم قبر تک پیچھا کریں گے، ہم GHQ جائیں گے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے کور کمانڈر کے، ہم شہیدوں کے بتوں کے سر قلم کر کے انہیں اٹھا اٹھا کے کچھ کام نہیں کیا. یہ باتیں کہی نہیں انہوں نے، تو مذاکرات فیل. یہ 9 مئی میں ایسے واقعات ہوئے. جی میں نے کئی بھی ہیں، انہوں نے جیل توڑنے والی بات تو کہی ہے،
ریڈ زون میں آ کے قبضہ کرنے کی بات تو کہی ہے. پاکستان کے لوگ پاکستان کو زر مبادلہ نہ بھیجیں تاکہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے, یہ تو کہی ہے. ابھی ان کی بہن نے یہ تو ابھی کیمپین چل رہی ہے. ارے یار, تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ پاکستان کے خلاف جو نیوکلیئر پروگرام کے خلاف کیمپین کرتا ہے, اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے ہائر کرتا ہے, وہ کانگریس کے اندر لابی کرتا ہے, ملینز آف ڈالرز لگا کے پاکستان کے خلاف ریزولوشنز پاس کرواتا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں کرواتا. وہ آئی ایم ایف کے خلاف خط لکھواتا ہے کہ پاکستان کو بینکرپٹ کرو, اپنے وزراء کو کہتا ہے, صوبائی وزراء کو, کہ ان کو خط لکھو تاکہ ان کی ختم ہو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور یہ بینکرپٹ ہوں. اور اب وہ فائنلی جو میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب کوئی آگے سے نہیں ڈرتا, وہ کہتا ہے نہیں ڈرتا یار, تو کر لے, تیرے سے جو ہوتا ہے, تو مذاکرات کیا خاک ہوں گے.